شائمہ ایک اچھی خاتون ہیں جو لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول میں بطور ٹیچر کام کرتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے طلبات کو نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور حجاب پہننے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ایک دن ایک طلبہ جو حجاب نہیں پہنتی کھڑی ہوئی اور غصے سے بولی، کیا آپ نے لباس اور میک اپ اور آزادی کے بارے میں نہیں سنا جس کا یہاں اور مغرب کے کچھ لوگ مطالبہ کرتے ہیں؟ شائمہ نے مسکرا کر طلبہ سے کہا، اس سے پہلے کہ میں آپ کو جواب دوں میں آپ کو ایک مختصر کہانی سناؤں گی۔ ایک دن ایک کسان اپنی بھیڑ بکریوں کو اس کے گودام میں لے آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ جب بھوکے بھیڑیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے، اس لیے وہ ان تک پہنچنے سے مایوس ہو گئے۔ انہوں نے کسان کے گھر کے سامنے بھیڑیوں کو گودام سے آواز کرانے کے لیے احتجاج کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب بھیڑیوں نے سنا کہ بھیڑیوں نے بھیڑیوں کی آزادی اور حقوق کی دفاع کے لیے احتجاج کیا ہے تو وہ ان سے متاثر ہوئیں اور اپنے سینگوں سے دروازے توڑ ڈالے۔ وہ سب آزاد ہو گئیں اور صحرا میں فرار ہو گئیں اور بھیڑیے ان کے پیچھے بھاگے۔ کسان بے فائدہ چیخ رہا تھا۔ جب بھیڑیوں نے بھیڑیوں کو بغیر سرپرستی کے آزاد پایا تو وہ ان پر حملہ کرنے لگے۔ میری بیٹی، عورتوں کی آزادی کے لیے اس دنیا کے بھیڑیوں کا احتجاج اس طرح کی کہانی ہے۔ جب دنیا کے بھیڑیوں کو معلوم ہوا کہ وہ پاک دامن عورتوں تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تو انہوں نے ان کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ مقصد ان کی آزادی نہیں بلکہ ان تک پہنچنے کی آزادی تھی۔ یہ ان دنوں ہماری حقیقت ہے اور ہم اللہ سے صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں میری بیٹی، تم روم کی طرح کیوں بننا پسند کرو گی کہ تمہارے راستے میں جو تمہاری طرف جاتے ہیں؟ تم مکہ جیسی کیوں نہیں بننا چاہتی جسے صرف وہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے جو تم تک پہنچ سکیں گے اور اللہ کے حکم کو انجام دیں گے؟ اللہ نے فرمایا، اے نبی، اپنے بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے بدن پر چادریں لٹکا لیا کریں۔ اس طرح زیادہ امکان ہے کہ وہ نیک پہچانی جائیں گی اور انہیں ستایا نہ جائے گا۔ طلبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنی ٹیچر سے معافی مانگ لی اور اگلی صبح وہ حجاب پہن کے اسکول آئی جو اس کے چہرے کو روشن کر رہا تھا، اور وہ اللہ کی فرما بردار ہو گئی۔ صرف وہی کرتی ہے جو اسے اور اس کے اللہ کو پسند ہو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون